رمضان المبارک کے مہینے کی شان و عظمت کے تو کیا کہنے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ رمضان المبارک کی شان و عظمت کو کیسے بیان فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ماہ شعبان کا آخری دن آیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، برکت والا مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ کہ جس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا اس ماہ مبارک کے روزے اللہ کریم جل وعلا نے فرض کیے ہیں، اور اس کی رات کے اندر قیام کرنا سنت مبارکہ ہے، اور جو اس مہینے کے اندر نیکی کا کام کرے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی اور مہینے کے اندر اس نے فرض ادا کیا ہو، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کر لے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اور دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا صبر کا ثواب جنت ہے، اور فرمایا یہ مہینہ غم خواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور کیا ہی فضیلت ہے روزہ دار کو افطار کروانے کی، جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس مہینے کے اندر روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس افطار کروانے کو جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے۔ اور فرمایا اس افطار کرانے والے کو بھی ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کسی کے اجر کے اندر کمی نہیں کی جائے گی۔ اب جب یہ فضیلت حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ ہم تو اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ اتنا کھانا ہمارے پاس ہو، اتنے کھانے کی اشیاء ہمارے پاس موجود ہو کہ ہم کسی دوسرے شخص کو افطار کروا سکیں۔ تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں رکھتا، ہر شخص اس کی استطاعت نہیں پاتا کہ وہ افطار کروائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ پاک اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ پلائے، یا ایک گھونٹ پانی پلائے، یا صرف ایک کھجور کھلا دے، اور فرمایا جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے ایسا پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور اس کا آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ اور فرمایا جو شخص اس مہینے کے اندر اپنے غلام سے کام تھوڑا لے تو اللہ پاک اس شخص کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے کے اندر 4 باتوں کو ضرور اختیار کرو، 4 باتوں کی کثرت کرو۔ ان میں سے پہلی 2 آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 فرمایا استغفار کرنا۔ اور یہ 2 کام ایسے ہیں کہ ان 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ اور دوسری 2 باتیں ارشاد فرماتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کو طلب کرنا اور جہنم سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنا۔ فرمایا یہ 2 بعد والے بھی کام ایسے ہیں کہ تم ان کاموں سے جو ہے بے نیاز نہیں ہو، ان کاموں کی تمہیں حاجت نہ ہو، ایسا نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ پاک کے ذکر کی کثرت کرو، جنت کی طلب کرو، جہنم سے اللہ پاک کی پناہ حاصل کرو۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی
اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ پاک سے جنت میں داخلے کی بھی التجا کرنی ہے، اور جہنم سے پناہ بھی بہت زیادہ وہ اللہ پاک سے اس کی بھی التجا کرنی ہے۔ اللہ کریم اس مقدس مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور اس مہینے کے صدقے ہم سے راضی ہو اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور جہنم سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔